السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا بإلی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعاتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ ابھی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے کہ تمام رسول تبشیر اور انداز کے لیے آتے رہے ہیں، اور اسی صورت میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں خبردار کروں تم لوگوں کو اور ان تمام لوگوں کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ یہاں اب پھر قرآن کے ذریعے سے یہ انداز کا حکم آ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام انداز اور تبشیر ہے جسے آپ اس قرآن کے ذریعے سے سر انجام دیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، مشرکین مکہ میں بہت کم لوگ تھے جو بحث البات موت کے منکر تھے۔ ان میں زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی، لیکن اپنے باطل معبودوں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہاں ہمارے چھڑانے کے لیے موجود ہوں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ ان کو خبردار کر دیں کہ اپنے باطل معبودوں اور ان کی شفاعت کے سہارے کے بارے میں اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں، شاید کہ حقیقت حال کا ادراک ہونے کے بعد ان کے دلوں میں کچھ خوف پیدا ہو جائے۔ وَلَتَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مت دھٹکاری آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمہ کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ دراصل یہ اشارہ ہے اس معاملے کی طرف جو تقریباً تمام رسولوں کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر رسولوں کی دعوت پر سب سے پہلے مفلس اور نادار لوگ ہی لبیک کہتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی کی محفل میں دیکھ کر صاحب ثروت اور حیثیت کے لوگ اس دعوت سے اس لیے بھی بھٹکتے تھے کہ اگر یہ ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قرآن میں خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے سردار کہتے تھے کہ نوح، ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کا پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جب آپ کے ارد گرد ان گھٹیا قسم کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہی بات قریش کے سرداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت جن لوگوں کا جمگھٹا لگا رہتا ہے وہ لوگ ہمارے معاشرے کے پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر ہمارے غلام ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا ہماری شایان شان نہیں۔ ان کی ایسی باتوں کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اپنے ان ساتھیوں کو خود سے دور نہ کریں، اگر وہ غریب ہیں یا ان کا تعلق پست طبقات سے ہے تو کیا ہوا، ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اس کے روئے انور کے طالب ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنی زندگیاں اللہ کی رضائی جوئی کے لیے وقف کر دیں، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہے اور ہر شخص کو اپنی کمائی خود کرنی ہے۔ ان کے ذمہ داری کا کوئی حصہ آپ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ آپ کا فرض ہے، وہ آپ ادا کرتے رہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں، اور جو اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں
ان کا حساب بھی وہ لے گا. ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے جواب دہ ہیں اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.